बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टोरीज़ के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी तक काबीना में रीशफल नहीं कर सके, लेकिन अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि अपनी नई मुआशी टीम भी वो मैदान में उतारना चाह रहे हैं। हमाद अज़हर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया और फिर साथ ही खबरें आना शुरू हो गई शौकत तरीन साहब की कि हमाद अज़हर तो बहुत ही आर्जी तौर पे हैं और मुस्तकिल होंगे शौकत तरीन साहब। तो मेरा ख़ुद अंदाज़ा है कि शौकत तरीन अब हो नहीं सकती, यानी कि कोई भी नॉन इलेक्टेड आदमी वज़ीर ख़जाना बन नहीं सकेगा। उसकी रीज़न ये है, हफ़ीज़ शेख साहब को, इसीलिए बाकी वजूहात अपनी जगह, हफ़ीज़ शेख साहब को भी हटाने की यही वजह थी कि वो सेनेटर मुंतखब नहीं हो सके थे, वो वज़ीर नहीं बन सकते थे, और वज़ीर का होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि NFC अवार्ड हो या मुख्तलिफ़ अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ होती हैं, उनकी सरबराही वज़ीर ख़जाना करते हैं, मुशीर ख़जाना नहीं। क्योंकि हफ़ीज़ शेख साहब मुशीर ख़जाना थे, नोटिफिकेशन हो गया, NFC अवार्ड होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, पता चला कि वो नहीं कर सकते। फिर आला अदालतों के फ़ैसले आ चुके हैं कि मुआवनिन ख़ुसूसी और मुशीरान जो हैं वो वज़ीर नहीं हो सकते। वज़ीर वही होता है इलेक्टेड मेंबर हो और कौमी असम्बली या सेनेट का या सूबाई असम्बलियों के अरकान वही वज़ीर होंगे, तो उनका दर्जा हो नहीं सकता। अब यही चीज़ चल रही थी और ये मामला था, क्योंकि पिछले साल भी आपको पता है बजट पेश करना था, तो फौरी तौर पे हमाद अज़हर साहब को बनाना पड़ा था, उन्होंने बजट पेश किया था। तो हफ़ीज़ शेख साहब टेक्निकली भी नॉकआउट हो चुके थे। एक ही तरीका था कि सेनेट से या तो सीट खाली करके उनको सेनेटर बनवाया जाता, तो तब वो वज़ीर बन सकते थे, अदरवाइज़ वो ज़ाया हो गए। तो शौकत तरीन साहब का भी यही मामला है। मुझे नहीं मालूम कि ये ख़बर कैसे चली कि उनको बनाया जा रहा है। तो शौकत तरीन साहब के बारे में भी वही हर्डल है जो कि हफ़ीज़ शेख के बारे में थी। अब नई चीज़ आई है, वो ये है कि वज़ीर ख़जाना तो होंगे हमाद अज़हर साहब ही। अब एक कमेटी बनाई जाएगी, मुआशी इकनॉमिक काउंसिल कह लें आप, बनाई जाएगी, जो पूरी मईशत को देखेगी और मईशत के पहिए को आगे लेके कैसे जाना है। उसमें कुछ माहिरीन भी होंगे, उसमें शौकत तरीन साहब भी एज कन्वीनर आ सकते हैं, उसमें सलमान शाह जो कि शौकत अज़ीज़ साहब के साथ होते थे वो भी आ सकते हैं, और कुछ और नाम लिए जा रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है ये डगमगाए ना, बल्कि इसको मज़ीद आगे लेके जाएं और इसकी जो फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा मजबूत हो जाए। इसलिए ये शौकत तरीन साहब का मामला आया। तो शौकत तरीन साहब ने फिर ये भी कह दिया कि उन पे चूँकि मुकदमात हैं नैब के, तो जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलती, बल्कि उन्होंने एक तरह से शर्त आयद की कि अगर मेरी खिदमात आपको चाहिए तो फिर पहले मुझे क्लीन चिट दें और उसके बाद मैं अपनी सर्विसेज दूंगा, अदरवाइज़ जब तक मुझ पे इल्ज़ाम है तो मैं तब तक हुकूमत का कोई ओहदा कबूल नहीं करूँगा। ये हो गया। तो साइन अच्छे आ रहे हैं मईशत के, तो इसीलिए बाकी मामला भी अभी पेंडिंग पड़े हैं और नहीं संभाला जा रहा। कैबिनेट अभी तक रीशफल नहीं हो सकी। अब आते हैं, डॉलर गिर रहा है मुसलसल और आज तक गिर रहा है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं गिर रहा, दुनिया में भी डॉलर को मार पड़ी। और 25 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ दुनिया में 25 साल की तारीख़ में 25 साल बाद ये हुआ है। 1995 के बाद डॉलर के ज़खायर जो हैं वो कम तरीन सतह पे आ गए हैं। मुख्तलिफ़ दुनिया के बैंकों में जो डॉलर पड़ा है ज़र मुबादला के सूरत में, वो कम तरीन सतह पे आ गया है 26 साल के बाद। 1995 में इसकी शरह जो थी वो 60% थी। कुल जितना भी ज़खायर पड़े हैं दुनिया भर में, उसका 60% डॉलर की शक्ल में था, लेकिन वो अब गिर गया है 26 साल बाद। आलमी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF जिसको कहते हैं, उनके आदाद शुमार हैं कि दुनिया भर के मरकज़ी बैंकों में डॉलर के ज़खायर 1995 के बाद अपनी कम तरीन सतह पे आ गए हैं और ये टोटल का 59%
ہو گیا ہے، جبکہ یہ گزشتہ آخری سماہی 2020 کی آخری سماہی میں یہ 60.5% تھا، یعنی 1.5% کم ہو گیا اور یہ 59% آ گیا، اور یہ شرح 26 سال کے پہلے تھی۔ اور دوسری جانب جو عالمی ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کے بعد جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ یورو کا ہے، اور یورو جو ہے چوتھی سماہی میں بڑھ کر مجموعی ذخائر اس کا 21.2% ہو گیا ہے، اور یہ یعنی کہ بڑھے ہیں، کیونکہ جو ڈالر کے ذخائر کم ہوئے تو یورو نے اس کی جگہ لی ہے، یعنی دنیا بھر میں دوسری مستحکم ترین اگر کرنسی سمجھا جا رہا ہے تو وہ یورو کو سمجھا جا رہا ہے۔ اب جناب کچھ اور چیزیں، وہ یہ ہے کہ کرونا کے معاملے میں معاملات بدستور گھمبیر ہیں۔ بچوں میں کرونا آ چکا ہے اور بچوں میں یہ تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ ویکسین آ گئی ہے اور 5 لاکھ ڈوز مزید آ گئی ہے، لیکن صورتحال گھمبیر سے گھمبیر تر ہے۔ ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو لاسٹ اجلاس ہوا اس میں سندھ نے تجویز دی کہ جی مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ SOPs کے ساتھ چلا جائے اور اکانومی بھی چلائی جائے، لوگوں کا چولہا بھی چلتا رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، SOPs کے تحت کام کریں اور SOPs پہ عمل درآمد کروائیں، مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ سندھ کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب تھا تو وہ کر لے، اور اب جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس سے بہتر آ رہا ہے معاملہ۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے اور وہ ہے سندھ کہہ رہا ہوں ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کا معاملہ، یہ معاملہ پہنچ گیا ہے عدالت میں اور سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ نے اب حکم دیا ہے کہ ویکسین کی قیمت مقرر کی جائے۔ اب اس میں بھی اگین میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اب وزیر اعظم کا کیا قصور اور کسی اور کا کیا قصور۔ یہ جو سسٹم میں بیٹھے ہوتے ہیں بابوز اور کھانے پینے والے، اب وہ اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب قیمت کے معاملے میں مکمکا ہو رہا ہے کہ کتنی قیمت ہے۔ پڑوس میں ایک ویکسین کی قیمت ہے 740 پاکستانی 1500 روپے، لیکن یہاں پہ اس کو لے کے جایا جا رہا ہے 9000 اور اس سے بھی اوپر، اور اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ لہٰذا سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ 10 دن کے اندر اندر اس کی قیمت مقرر کی جائے تاکہ پرائیویٹ کمپنیز بھی اس کو منگوا سکیں، اور جو لگوا سکتے ہیں مخیر حضرات ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ اس ویکسین کو لگوائیں اور اس وبا سے بچا جا سکے۔ اب ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ مافیاز، پولیٹیکل اشرافیہ کتنی تگڑی ہے، پولیٹیکل اشرافیہ ہو یا بیوروکریٹک اشرافیہ، ایرسٹوکریسی کہیں بھی ہے، وہ تگڑی کی تگڑی۔ سندھ میں کتے کے کاٹنے کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس آفتاب صاحب نے 2 MPAs کو سسپینڈ کر دیا، ان میں ایک فریال تالپور صاحبہ تھی۔ اس کے بعد جو انکشاف ہوا، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیئرمین نیب کے گھر وہ دستی ہتھیار پھینکا، دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا۔ میں جان بوجھ کے ورڈ نہیں یوز کر رہا کیونکہ وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، بے میم۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہتھیار دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا تھا۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کو یہ حکم دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا، فاروق چناک کے سامنے کہا کہ وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کو راکٹ لانچر سے تباہ کر دیں گے، اور کسی بھول میں نہ رہنا۔ تو وہ جسٹس آفتاب صاحب کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے، انہوں نے بھی اس کا جواب وہیں دیا کہ جی میں تو روزانہ لاڑکانہ سے گزرتا ہوں، کسی نے مارنے تو مار دیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں
میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. ہمارا جو اخلاقی طور پہ ہمارا دیوالیہ نکلا ہوا ہے اور کوئی اس پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں اب پھر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان کیا کریں اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کیا کرے اور کوئی کیا کرے. انویسٹیگیشن ایجنسیاں، چیئرمین نیب کے گھر میں نے آپ کو بتایا، اب یہ جسٹس آفتاب صاحب اوپن کورٹ میں انہوں نے بتا دیا. اور یہی کچھ جب پاناما کیس چل رہا تھا اس وقت بھی ججز کو دھمکیاں دی جاتی تھیں. اب ایک اور بات سن لیں. ادارہ نہیں میں بتاتا، ایک ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور وہ بھی بڑے بڑے کام کرتی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ 10 افسر، اس کے 10 افسر سینئر افسر، 10 سینئر افسر پچھلے 2 سال میں اپنی نوکریاں چھوڑ کے، کیریئر جاب پروموٹ ہونا تھا، گریڈ پتہ نہیں کون سے والے گریڈ تک پہنچنا تھا، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جو معاملات طے ہو رہے ہیں ویل اینڈ گڈ. کسی نے 10 کروڑ لیا، کسی نے 15 کروڑ لیا اور کسی نے 20 بھی لیا ہوگا. جیسا جیسا تھا سب کے سب نکل گئے ہیں باہر، استعفے دے کے اپنے اپنے مختلف ملکوں میں آباد ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس بڑے بڑے کیس تھے اور بڑے بڑے کیس آئے. انہوں نے انہی کیسوں میں وہ میچ فکسنگ کی. میچ فکسنگ کے بعد وہ نکل گئے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ سزائیں نہیں ہوتی، تو سزائیں اس لیے نہیں ہوتی کہ درمیان میں ظاہر ہے معاشی ضروریات ہیں جی. اور تنخواہ کتنی ملنی ہے؟ تنخواہ تو ملنی ہے 1.5-2 لاکھ. اور 1.5-2 لاکھ کو آپ تقسیم کر لیں 10 کروڑ کے لیے تو آپ کو چاہیے کئی سال. اور ایک سال میں 10 لاکھ روپے تنخواہ، 15 لاکھ روپے. اور لیکن یہاں سے ملتے ہیں 10-10 کروڑ اور وہ چلے گئے. تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. سچویشن اتنی گمبھیر ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ فوری طور پہ مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. تو یہ تھیں کچھ چیزیں آپ تک میں نے کہا پہنچا دوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.